الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگوں عزیزوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کا شرف بخشا ہے. الحمدللہ. علم کی نعمت دے رکھی ہے. بزرگوں کا یہ کہنا ہے، علماء کرام کا، دو ہی نعمتیں بڑی ہیں، ایک ایمان، ایک علم. یہ دو نعمتیں اصل ہیں جو ملتی ہے اللہ کی طرف سے بذریعہ انبیاء علیہ السلام. ایک ایمان کی نعمت ملتی ہے، یعنی اللہ کا تعلق، اللہ سے تعلق بندگی کا ہے اور کوئی تعلق نہیں، کہ وہ ہمارے رب ہیں، ہمارے معبود ہیں. بندگی کا تعلق ہے. جب بندگی کا تعلق ہے تو بندگی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر تعلق کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر تعلق کا حق ہوتا ہے، ورنہ تعلق کا کوئی معنی ہی نہیں. تب اس کا کوئی حق نہیں، اس کا کوئی ذمہ داری نہیں، تو تعلق کا کوئی معنی ہی نہیں. اللہ سے تعلق ہمارا ہے بندگی کا، عبادت کا. عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جسے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عرض کیا مجھے نہیں معلوم. فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. یہ اللہ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. دیکھ لو کوئی ہے اس کا مسئلہ. نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کیا کریں. روشنی کا اگر کوئی ساتھ ہی بتا دے، روشنی کو والے عام کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ زمین پر اس کی عبادت کیا ہے. ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت. کہ عبادت کی تکمیل کیسے ہو؟ تو عبادت کی تکمیل کے لیے علم اتارا گیا ہے، تاکہ عبادت میں رواج نہ پیدا ہو جائے، بلکہ عبادت میں کمال پیدا ہو جائے. اس لیے عبادت کی تکمیل کے لیے کیا اتارا ہے؟ علم اتارا ہے. آپ بھی کہتے ہیں بھائی کلمہ، نماز، اور اس کے بعد کیا؟ علم. کہ اس کی تکمیل کے لیے علم اتارا گیا ہے. اور علم کو ایک مشترک سرمایہ قرار دیا. ہاں، جیسے بہت سے ساتھیوں کے، شریکوں کے درمیان میں کوئی چیز مشترک سرمایہ، کہ یہ علم سب کے لیے آیا ہے. اس لیے جو علوم آپ پر نازل ہوتے تھے، آپ لوگوں کو اس کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ وہ سب کے لیے آیا ہے. توحید کا علم آیا تو توحید کی دعوت دی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ إِلَى آخِرِهِ. یہ توحید کا علم دیا جا رہا ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو جب آپ کو توحید کا علم دیا تو آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا. توحید والے بنو، پھر کامیاب ہو جاؤ گے. توحید کی دعوت دی. عبادت آئی تو عبادت کی دعوت دی. ہاں، نماز آئی تو نماز کی دعوت دی.
اور نماز کی صرف دعوت ہی نہیں دی ہے بلکہ نماز کے طریقے بتائے اور نماز کے فضائل بتائے، کیونکہ یہ سب علم پر مشتمل ہے، طریقے ہوں فضائل ہوں، یہ علم ہی ہے، وہ اصل علم یہی ہے کہ صحیح طریقے معلوم ہو جائیں، وہ صحیح طریقے پر جو عمل ہو جائے اس کے فضائل معلوم ہو جائیں، کیونکہ انبیاء کرام کے دعوت کا تعلیم کا اسلوب جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم انبیاء کرام کو مبشر اور منذر بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ یہ اسلوب ہے کہ جو کام کرانا ہے، جو ذمہ داری دینی ہے، اس پر کیا ملے گا وہ ان کو بتاؤ، وہ ذمہ داری چھوڑ دی توڑ دی تو اس پر کیا سزا ہوگی وہ بھی ان کو بتاؤ، تاکہ دونوں پہلو برابر رہے۔ اس لیے انبیاء کرام کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے تھے، اور یہ اسلوب جمیل ہے کہ دعوت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى، کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو دعوت کا حسن بتایا کہ دعوت میں حسن ہوتا ہے، دعوت میں حسن ہونا چاہیے۔ دعوت کا کیا حسن ہے؟ تو من جملہ اس کے محاسن کے ایک حسن یہ بھی ہے کہ دعوت دینے والوں کے پاس اسلوب ہے یہ کہ وہ بشارتیں سناتے ہیں جی اعمال کے نتائج کے، اور اگر اعمال برباد کیے ہیں تو اس کے اوپر کیا کیا سزائیں ہیں وہ سناتے ہیں، تاکہ خوف بھی پیدا ہو، شوق بھی پیدا ہو کہ انسانی طبیعتیں دونوں سے اثر لیتی ہے۔ کوئی بات شوق کی ہوئی تو طبیعت مائل ہو جائے گی، کوئی بات خوفی ہوئی تو طبیعت رک جائے گی، یہ بات ہے نہیں۔ اس لیے اللہ نے بھی ہماری طبیعتوں کی رعایت میں ایک علم فضائل کا اتارا ہے، ترغیب، انبیاء کرام پر ایک علم ترغیب کا اترتا ہے، یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے، وہ ترقی کے لیے ہے عمل میں، کہ ترغیب کا علم جتنا یاد ہوگا تو عمل میں اتنی ترقی ہوگی۔ جیسے تاجر ہر جو چیز بیچتا ہے تو اس کو دو باتیں اس کے بارے میں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ مجھے میری دکان میں کتنے میں آئی ہے اور مجھے کتنا اس پر نفع مل رہا ہے، ہوتا ہے نا؟ یہ تو میرے ہاں 10 روپے میں آئی ہے اور میرے ہاں سے 12 روپے میں جائے گی، اس کی اصل یہ ہے، اس کا نفع یہ ہے، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ جو تاجر تجارت میں نفع نہ کمائے تو وہ تاجر نہیں، وہ خاسر ہے، کھٹ کھا رہا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے تاکہ اپنی تجارت کا نفع سمجھے کہ تمہاری تجارت کا یہ نفع ہے۔ اس لیے فضائل کا علم جو ہے اس سے ایک تو یقین بنتا ہے، اور ایک اس کے ثواب اور اس کے فضائل کا حساب کتاب بھی رہتا ہے۔ ایمان اور احتساب حدیثوں میں ہے، ایمان یعنی اس کا یقین کہ یہ چیز ضرور ملے گی، اور کتنی ملے گی اس کا حساب بھی مال، کتنی ملے گی، کتنی نیکیاں ملے گی، اتنی نیکیاں ملے گی۔ جب محنت کے ساتھ یہ علم دیا جاتا ہے تو پھر اس علم کا یقین بنتا ہے، یقین بنتا ہے کہ یہ تو مجھے اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے، تو دل اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ علم بعض مرتبہ، یہ علم پر یقین بعض مرتبہ بڑھ جاتا ہے تو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ یہ کہاں سے اللہ نے کیا، اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ کیا۔ ایمان احتساب کہ فضائل کے علم سے ایک تو رغبت پیدا ہوتی ہے، دوسرا اس کا یقین آتا ہے کہ مجھے یہ باتیں اللہ کی طرف سے ملنے والی ہیں۔ اس لیے اعمال کے فضائل بتائے اور اس کی دعوت دی کہ یہ فضائل حاصل کرو، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔
صحابہ کرام کے پاس ایک علم فضائل کا تھا. وہ علم عمل کی استعداد پیدا کراتا ہے، عمل میں ترقی دلاتا ہے، اس لیے اس کا حاصل ہونا ضروری ہے. آج اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس لیے عمل میں روح نہیں ہے. عمل فوت بھی ہو گیا تو قلق بھی نہیں ہے. ہاں کیوں کہ اس کی قیمت نہیں معلوم ہے، اور اس کی قیمت معلوم ہو جائے تو وہ قلق ہوگا. ہاں کہ میرا یہ عمل فوت ہو گیا، میرا یہ عمل فوت ہو گیا، وہ قلق. اس لیے اس علم کا مذاکرہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا استحضار ہو، اس کا دھیان ہو کہ ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. یہ تو حدیث ہے کہ سبحان اللہ اعظم من احد. جب سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دوسرے کام کتنے بڑے ہوں گے. قرآن جیسا بھی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، تو سیکنڈ میں آدمی بول لیتا ہے. تو باقی اس لیے ایک علم ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے. عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ عمل کی طرف. مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رائیونڈ بیانات آفیشیل کو سبسکرائب کریں. صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بتاتا ہوں تاکہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو. ایک مرتبہ تسبیح فاطمہ کی تفصیل بتائی. تسبیح فاطمہ معروف ہے، اس کا کیا ثواب؟ فرمایا یہ تسبیح فاطمہ جو 5 مرتبہ نمازوں کے بعد اور 1 مرتبہ سوتے وقت کتنا ہو گیا 6، تو یہ 600 کلمے ہو گئے، اور ہر کلمے کے ساتھ 10 نیکی ہے. کتنے نیکیاں ہو گئی کہ 6000 نیکی ہو گئی. فرمایا روز 6000 نیکیوں کی کمائی ہوتی ہے لیکن کرنے والے تھوڑے ہیں. روز 6000 کی آمدنی ہے لیکن کمانے والے تھوڑے. یہ شکایت 6000 نیکی روز ملتی ہے، اس کو روز 6000 پاؤنڈ ملا تو اس کا تو پاؤں زمین پر نہ رہا ہے. ہاں روز 6000 نیکی ملتی ہے لیکن کرنے والے تھوڑے. یہ کرنے والے تھوڑے کیوں ہیں؟ کیا کمزوری ہے؟ تو فرمایا کہ کرنے والے تھوڑے اس لیے ہیں کہ جب سلام پھر کے فارغ ہوتا ہے تو شیطان میں اس کو کوئی کام یاد دلاتا ہے کہ تیرا فلاں کام ہے. وہ اٹھ کے چلا گیا، ایک گیا، 1000 نیکی گئی. پھر جب سونے کے لیے لیٹے گا تو کہا میں لیٹے لیٹے پڑھ لیتا ہوں، لیٹ گیا، سو گیا، وہ بھی گئی. یوں فضائل ضائع ہوتے. جی ہاں، امام غزالی فرماتے ہیں نیکیاں کماؤ، کیونکہ نیکیاں دینی پڑے گی، وہاں روپیہ نہیں چلے گا. حق والے مانگیں گے نا اپنا حق، تو کیا دو گے؟ نیکی دینی پڑے گی. تو نیکی کما کے لے جاؤ تاکہ کوئی حق والا نکلے تو اس کو جب نیکی لے اور چھٹکارا ہو جائے گا. یہ فضائل ہے. دوسرا مسائل ہے، علم کہ مسائل سے کیا مراد ہے. کہ مسائل سے مراد وہ مسنون طریقے ہیں جو فضیلت والے عمل کے ادا کرنے کے لیے بتائے گئے ہیں. وہ مراد ہے مسائل سے کہ اس کا ادا کرنے کا یہ مسنون طریقہ ہے. مثلا اس کو مسائل کہتے ہیں کہ عمل کرنے کے صحیح طریقے. تو عمل کرنے کے صحیح طریقوں کا بھی ہونا ضروری ہے تاکہ وہ عمل قابل قبول ہو. کہ جو عمل صحیح ہوگا اس کی فضیلت ملے گی، جو عمل صحیح نہیں ہوگا اس کی فضیلت نہیں ملے گی. جیسے نماز غلط ہوتی ہے تو وہ منہ پر ماری جاتی ہے وغیرہ، کیونکہ نمازی صحیح نہیں ہے. اس لیے عمل کی صحت
طریقوں پر موقوف ہے، اس لیے عمل کے طریقوں کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے تاکہ وہ عمل صحیح طریقے پر ادا ہو جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذمے جس طرح فضائل بتانا ہے اس طرح عمل کے طریقے بتانا ضروری۔ طریقے بہت ہوتے ہیں، حکم تو ایک ہی ہوتا ہے، حکم ایک، طریقے بہت۔ آپ کو اتفاق ہے میری بات سے؟ ہاں، حکم تو ایک ہی ہوتا ہے، مثلا نماز قائم کرو بس، لیکن نماز کی ادا کرنے کے طریقے بہت ہیں۔ سفر، حضر، مختلف طریقے سے نمازیں ادا کی جاتی ہیں، تو طرق زیادہ ہوتے ہیں۔ طرق اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ حالات زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کے حالات زیادہ ہوتے ہیں، ہر حال کا طریقہ ان کو دیا جاتا ہے۔ بیمار کے لیے یہ طریقہ ہے، مسافر کے لیے یہ طریقہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو طریقے اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ حالات زیادہ ہوتے ہیں، تاکہ ہر حال میں وہ عمل علم کی بنیاد پر ہو، عادت کی بنیاد پر یا رواج کی بنیاد پر وہ عمل نہ ہو۔ ایک تو عادت کے طور پر کر لے، ایک رواج کے طور پر کرنا، علم کی بنیاد پر کرے۔ ہمارے ہاں جو علم و ذکر ہے اس کا یہی مطلب ہے، علم و ذکر ہے نہیں، اس کی طرف تو دھیان نہیں ہے۔ حالانکہ علم و ذکر جو ہے وہ ہماری دینی زندگی کے لیے دو پہیے ہیں۔ دینداری اسی پر ہوگی، علم و ذکر پر۔ اگر علم نہیں ہے تو جہالت ہے، اور ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے۔ پھر کیا دینداری نہیں؟ پھر کیا دینداری نہیں؟ علم نہیں ہے تو جہالت ہے، کہ عمل کو جہالت سے کیا۔ جی ہاں، اس کی فضیلت بھی معلوم نہیں ہے، اس کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ جی ہاں، تو جہالت تو کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس طرح غفلت سے کیا، یہ طریقہ بھی معلوم تھا، سب معلوم تھا، لیکن دھیان ہی نہیں دیا، غفلت سے کیا۔ تو اس لیے جہالت اور غفلت یہ منفی صفات کہلاتی ہے، یعنی کفر کی صفت ہے۔ ایک کافر جاہل ہوتا ہے، کافر غافل ہوتا ہے، ہاں، اپنے کفر کی وجہ سے۔ اس کے پاس نہیں ہے علم، اس کے پاس نہیں ہے ذکر، کچھ نہیں ہے، یہ منفی صفت ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے دین پر چلنے کے لیے یہ مثبت صفتیں دی ہیں کہ علم کے ساتھ زندگی گزرے، ذکر کے ساتھ زندگی گزرے۔ اس لیے وہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ علم و ذکر یہ تو ہماری دینی گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ گاڑی اسی پر چلے گی، علم و ذکر پر، کہ ہر کام کا علم اور ہر کام کا اس پر عمل۔ تو علم و ذکر گاڑی کے پہیے کی طرح ہر وقت زندگی میں ساتھ ہے۔ اگر پہیے کہ گاڑی ٹیر ہو جائے گی کہ چلے گی، وہ نہیں چلے گی۔ علم و ذکر کے بغیر پھر زندگی ٹیر ہے، کوئی ترقی نہیں ہے۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا فرض کیا، علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا فرض ہے، اور ذکر کی کثرت کا حکم دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر حکم کی حد ہے، نماز 5 وقت ہے، روزہ 1 مہینہ ہے، حج 1 مرتبہ ہے، اور ذکر کتنا ہے؟ جی، یہ ذکر کثرت سے کرو، ذکر کی کثرت کا حکم ہے۔ باقی عبادتوں میں حد کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ذکر جو ہے وہ مفضی الی الطاعت ہے، یہ ذکر کی خاصیت ہے۔ یہ ذکر کہاں لے جائے گا؟ کہ ذکر اللہ کے اطاعت کی طرف لے جائے گا، اس لیے اس کی کثرت کا حکم دیا کہ اطاعت مطلوب ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام کی بعثت صرف اطاعت کے لیے ہوتی ہے بس۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
کہ جب کبھی ہم نے کوئی نبی بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے فرمانے سے لوگوں میں اللہ کی اطاعت لاوے. کہ اطاعت جو ہے وہ ہدایت کا دروازہ ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. تو اطاعت یہ ہدایت کا دروازہ ہے. اطاعت مطلوب ہے. اطاعت کے بغیر ہدایت نہیں ہے. حضرت جی شیخ رحمۃ اللہ حیات صاحب علی، تو اس میں شروع کے ابواب اطاعت کے ہیں. شروع کیونکہ اطاعت ہی ہدایت کا دروازہ ہے کہ اس راستے سے ہدایت ملے گی. شروع کے جو ابواب ہیں وہ اطاعت کے ہیں. انبیاء کرام آتے ہی ہیں اطاعت کرانے کے لیے. اس لیے ہمارے علم کی غایت بھی یہی ہے کہ زندگی اطاعت پر آئے اور اطاعت بھی کامل ہو. کہ کامل اطاعت کا نمونہ جو ہے وہ صحابہ کی زندگی میں ہے. کامل اطاعت وہ یہ فرماتے تھے کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی اطاعت کریں گے. کتنی اور کیسی، کیا کمیت ہے، کیا کیفیت ہے اطاعت کی، کیا کمیت، کیا کیفیت. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، کہ ہر حال میں اطاعت کریں گے. کہ ہمارا جی چاہے گا تو بھی اطاعت کریں گے. ایک کام دیا اور پہلے جی بھی اس کا چاہ رہا تھا. ہمارا جی چاہے گا تو بھی اطاعت کریں گے. ہمارا جی نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے کہ نہ پھر پارٹی بنے گی. کہ ہمارا جی چاہے تو، جی نہ چاہے تو ہم ہر حال میں اطاعت کریں. بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا پھر العسر والیسر. اللہ غریب بناوے تو بھی بات مانیں گے، اللہ مالدار بناوے تو بھی بات مانیں گے. والمنشط والمکرہ، جی چاہے تو، جی نہ چاہے تو. مالدار بناوے تو، غریب بناوے تو، جی چاہے تو، جی نہ چاہے تو. یہ 4 درجے ہوئے. 5واں درجہ جو اعلیٰ اثرت علینا، اس کی شرط ہے کہ کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو، کوئی ہم کو آگے کرے تو، کوئی ہم کو آگے نہ کرے تو ہم تو اطاعت کریں گے. یہ ہے بات. ایک تو کسی کی پوچھ ہوتی ہے، جی ہاں، تو اس میں تو نشاط ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے. اور ایک تو کوئی نہیں پوچھتا تو کیا کرے؟ کہ روٹھ جاوے، ناراض ہو جائے کہ نہیں کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی آگے کرے کوئی آگے نہ کرے. یا یہ کہ ادا اثرت نہ لینا کہ حق تو تھا مثال کے طور پر میرا، لیکن مجھے وہ حق نہیں دیا بلکہ میرے اوپر دوسرے کو آگے کیا، تو بھی ہم بات مانیں گے. یہ کام کے اس کام کے لیے تو میں لائق تھا لیکن مجھے نہیں دیا، دوسرے کو دیا، تو نہیں ماننی ہے بات، یعنی تو بھی ماننی ہے. تو میں نے یہ کام لیتا بالعسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرت علیہ، کہ ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جاتی ہے حالانکہ وہ حقدار نہیں ہے. اصل کا یہ مطلب ہے، اصل کا یہ مطلب ہے کہ حقدار تو یہ آدمی تھا لیکن مجھ کو وہ حق نہیں دیا بلکہ جو نہیں حقدار تھا اس کو دیا. تو اب کیا کرنا کہ تو بھی اطاعت کر، تو بھی اطاعت کر تاکہ جھگڑے ختم ہو جاتے. پھر کوئی جھگڑے نہیں رہے گا. تو اطاعت کامل ہوتی ہے. جھگڑے جو ہوتے ہیں
اس کی یہی وجہ ہے، جھگڑے کیوں ہوئے؟ یہ بات نہیں ہوئی، جو ضوابط تھے، جو قواعد تھے کام کرنے کے، وہ ملحوظ نہیں رہے اور اطاعت پوری نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے قضیے پیدا ہوتے ہیں۔ قضیہ پیدا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے۔ یہ حکم ہے کہ قضیہ نہ پیدا کرو، نزاع نہ کرو، نزاع کھینچتان نہ کرو، بلکہ کیا کرو کہ صبر کرو، فلا تنازعوا، کہ نزاع نہ پیدا کرو اور صبر کر دو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس لیے انبیاء کرام پر زیادہ چیز جو گزرتی ہے وہ صبر والی گزرتی ہے۔ سب سے زیادہ چیز جو ان پر گزرتی ہے وہ کیا؟ کہ صبر کیا ہوا؟ جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر، جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر۔ ایک ہم ایسا ہے کہ صبر کرے، کہ صبر کرے، کہ صبر کرنے سے کیا ہوگا؟ کہ صبر کرنے سے نزاع نہیں ہوگا، قضیے نہیں پیدا ہوں گے۔ جب قضیے پیدا ہو گئے، نزاع پیدا ہو گیا، وہ بات بدل گئی، جھگڑے پیدا ہو گئے۔ جھگڑے کا اثر گمراہی ہوتی ہے۔ ما اضل اللہ قوما الا اوتوا الجدل، کہ وہ قوم گمراہ ہوتی ہے جن کے اندر جدل، جھگڑے ہوتے ہیں۔ جب ہدایت کی اور حق پر چلنے کی استعداد جھگڑوں کی وجہ سے نہیں رہے گی۔ ہاں یہ کہا کہ ما اضل اللہ قوما الا اوتوا الجدل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ظاہر کیا اور گمراہ کیا کہ جنہوں نے جھگڑے لی۔ اس نے کہا کہ کوئی جدل نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، بلکہ صبر کرے۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اور یہی اطاعت کا بھی تقاضا ہے کہ بھائی اطاعت کرنے میں صبر کے حالات بھی آئیں گے، شکر کے حالات بھی آئیں گے۔ جیسے بھی کہا کہ عسر میں یسر میں، جی چاہنے میں جی نہ چاہنے میں، کوئی پوچھے نہ پوچھے، تو اس سے ہوتی ہے اطاعت کا میں۔ تو علم کا تقاضا اطاعت ہے۔ اگر علم کا تقاضا اطاعت کرنا پڑ رہا تو وہ معصیت ہوگی علم کے ساتھ۔ علم کے ساتھ معصیت شدید ہے، علم کے ساتھ معصیت شدید ہے۔ علم بھی تھا اور پھر بھی علم کے ساتھ معصیت شدید ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء فاسق قرار دیے گئے۔ اب پڑھتے ہیں قرآن شریف میں، منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں تھوڑے ہی ہیں جو صحیح ہیں، اکثریت کی کارگزاری بری ہے۔ یہ کہا، اس نے ان کو فاسق کہا کہ تمہاری اکثریت فاسق ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہوتے تھے، علم کو اپنے تابع کرتے تھے، علم کو اپنے تابع کرتے تھے۔ کہ علم کو اپنے تابع کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کہ یہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے۔ تو تحریف کا تو یہ معنی ہوا کہ جو علم اتارا تھا اللہ نے اس کو بدلا۔ ہر حکومت میں تحریف سب سے بڑا گناہ ہے، ہر حکومت آج بھی، کہ آپ نے پاسپورٹ پہ کسی چیز کا اضافہ کیا اپنے قلم سے، اپنی حرکت سے، تو گویا اس نے قانون بدلا۔ کسی حکومت کا کوئی قانون بدلے اس کا حق نہیں ہے، تو جرم ہے، وہ سنگین جرم ہے کہ اس میں ایک تھا، اس کے پیچھے صفر لگا کر 10 کر دیا، تو مدت بڑھ گئی، بڑھ جاتے۔ لیکن کہا یہ تحریف ہوئی ہے حکومت کے قانون میں، کہ حکومت نے تو 11 لکھا تھا، اس نے 110 کر دیا، صفر لگا ہوا، اس کو تحریف کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ آگے اتنے بڑھ گئے معاشیت میں اپنے علم کہ وہ تحریف کرتے تھے۔ اور تحریف کرنا یہ دل کے سخت ہونے کی دلیل ہے،
وجعلنا قلوبهم قاسیہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کے دل سخت ہو گئے، بات کو بدل دیتے تھے. ایک تو عمل کو بدلے، یہ بات ہی بدلے. تو یہ سب اس بنیاد پر ہے کہ زندگی میں اس علم کی روشنی میں ہماری اطاعت کامل ہو جائے، اور علم کا مقتضے پر ہمارا عمل ہو جائے. فضائل کا علم ہمارے پاس ہو تاکہ شوق خوف کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی جائے. مسائل کا علم ہمارے پاس ہو کہ مسائل کے علم پر عمل کرنے سے تمسک بالدین ہوتا ہے. مسائل پر عمل کرنے سے، طریقوں کو پابندی کرنے سے تمسک ہوتا ہے دین کا. کہ دین ہمیں تمسک اور اتباع کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اور کسی کام کے لیے نہیں دیا گیا. مذہب میں اتباع ہی اصل ہے. مذہب میں اتباع اصل ہے، یہاں تک کہ نبی کو بھی وحی کے اتباع کا حکم ہے. اتبع ما اوحی الیک، اے نبی جو وحی آپ پر آتی ہے آپ اس کے اتباع کریں. تو مذہب میں اتباع اصل ہے. تو اتباع وہی اطاعت ہے کہ جو علم دیا گیا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، جو حدود قیود بتائی ہے، اس کے پابند رہے. یہی ہمارے علم کی غایت ہے کہ ہمارے علم کی وجہ سے اتباع آ جاوے، ہمارے علم کی وجہ سے اطاعت آ جاوے. صحابہ میں اطاعت کا درجہ کامل کا تھا، اور اس طرح اتباع کا درجہ بھی کامل تھا. اس لیے ان پر اعتماد کیا گیا، اور کہا کہ جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پاؤ گے. یہ ستارے ہیں، ان کی ہدایت کی روشنی ہے. ہاں کیوں؟ کہ ان کا اتباع کامل ہے. ان کا اتباع کامل ہے، اور علم بھی ان کے پاس صحیح علم ہے. جی ہاں، اور اطاعت بھی ان کے پاس صحیح ہے. جی ہاں، یہ اس لیے ان کی زندگی دی گئی ہے پوری امت کو. پوری امت کو ان کی زندگی دی ہے. کونوا مع الصادقین، امت کو حکم ہے. تو صادقین میں مہاجرین اور انصار ہے. صادقین میں مہاجرین اور انصار ہے. مہاجرین کے بارے میں تو نصی ہے کہ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہجرت والے. اور پھر یہ ان کے ساتھ ہو گئے تو یہ بھی سچے ہو گئے. اور پوری آنے والی امت کو کہا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، مہاجرین اور انصار کے ساتھ، کہ یہ لوگ سچے. کونوا مع الصادقین، جو سچوں کے ساتھ رہو تاکہ اطاعت ہماری صحیح ہو جائے. تو ہمارے علم کی غایت یہی ہے کہ ہمارے اندر جو علم آیا ہے اللہ نے دیا کہ وہ ہمیں اللہ کے اطاعت پر قائم کرے، حقوق کی ادائیگی پر قائم کرے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے پر قائم کرے. ہاں، یہ اس کا امتیاز ہے. ابن عمر اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ تمہارے مجاہدے بہت زیادہ ہیں، تمہاری عبادتیں بہت زیادہ ہیں، اس کا اعتراف ہے. ہاں، لیکن اصحاب امت تم سے افضل تھی. ان کے شاگرد پوچھا کہ وہ کیا امتیازی صفت تھی؟ کانوا ازہد فی الدنیا وارغب فی الآخرہ، وہ لوگ دنیا کے بارے میں یہ زاہد تھے. تو اس اطاعت کا یہ بھی خاصہ ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں زہد سکھاوے. ہاں، دنیا کے بارے میں زہد سکھاوے. جب زہد ہوگا تو آخرت زیادہ بنے گی، دنیا کی رغبت ہوگی تو آخرت کم بنے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے اس کے لوازمات میں جو علم ہم کو دیا گیا ہے یہ ہے. تو اس لیے اس علم کی یہ غایت ہے کہ ہماری اطاعت کامل ہو جاوے، ہمارا اتباع صحیح ہو جاوے، زندگی سنتوں پر آوے، زندگی طریقوں پر آوے، اور ان طریقوں پر اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کی تعلیم، اس کی دعوت، اس کی دعوت، اس کی تعلیم، اس کی دعوت بھی دینی ہے، اور سیکھنے والوں کو سکھانا بھی ہے. کہ علم مشترک ہے، سب کے لیے آیا ہے. جس کے پاس ہے وہ دوسرے کو سکھاوے. سیکھنے کی بھی فضیلت ہے، سکھانے کی بھی فضیلت ہے. اس لیے یہ ہماری زندگی کا اصلی عمل ہے، ایمان اور علم. اسی کے لیے یہ محنت ہے کہ امت میں ایمان بھی زندہ ہو جاوے، امت کے اندر علم بھی زندہ ہو جاوے. یہی اس علم کے زندہ ہونے سے حقوق زندہ ہو جائیں گے. کیونکہ علوم جو انبیاء پر آئے ہیں وہ دنیا کی ترقی کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ حقوق کی ادائیگی کے لیے آیا ہے. کہ اللہ کا کیا حق ہے، مخلوق کا کیا حق ہے، اس کے لیے یہ علم آیا ہے. اس علم کی دنیا میں عام ہونے سے دنیا میں سلامتی آتی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. آمین.
یہ بیان علماء کرام میں ہوا عصر کے بعد رائے تبلیغی مرکز میں۔ مزید بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رائے بیانات آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔